اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم والد کی شان کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے والد تقریباً 1 ماہ پہلے یہ دنیا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم والد کے فضائل سنتے تھے، بیان کرتے تھے، پڑھتے تھے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب والد صاحب دنیا سے چلے گئے پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے والدین کی صورت میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر کیا ہوتا ہے اور زندگی میں اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی رتبہ ہے، کوئی چیز آپ کو پالنے والی ہے، آپ کی کیئر کرنے والی ہے، آپ کو تہذیب سکھانے والی ہے، آپ کے حقوق کا خیال رکھنے والی ہے، آپ کو فرائض سے متعارف کروانے والی ہے، جینے کا سلیقہ سکھانے والی ہے، غم میں آپ کی غم گساری کرنے والی ہے، خوشیوں میں آپ کی برکتیں لانے والی ہے اور آپ کے چہرے پہ لازوال مسکراہٹیں لانے والی ہے، وہ شخصیت والد کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی شان جب بیان کی تو یہ کہا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس طرح بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، اب اس عمر میں یا دنیا سے جانے کے بعد تو ان پہ رحم فرما۔ رب کا لفظ آیا ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پالنے کے حوالے سے ڈیوٹی دی، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ گویا ایک تو پالنہار اللہ ہے، اس کو کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن مجازی طور پر اس نے پالنے کی جو ڈیوٹی دی ہے، پالنے کی جو صفت دی ہے، اپنی پالنے والی صفت اگر کسی بندے کو انسانیت کے اندر منتقل کی ہے تو وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں۔ اور پھر والد کے بارے میں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ والد کی جو رضا ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر انسان مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ محبت بھری نگاہوں سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن معزز سامعین، یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہوتے ہیں تو اس طرح اتنی قدر نہیں ہوتی، وہ رتبہ معلوم نہیں ہوتا، آپ کے اوپر جو شیلٹر ہوتا ہے، جو صاحبان ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنی بڑی پروٹیکشن آپ کو دی ہوئی۔ لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج آسمان میرے اوپر گر گیا ہے، آج واقعی میں یتیم ہو گیا ہوں۔ والد کا سایہ کسی بھی عمر میں انسان سے اٹھ جائے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے۔ میں اس ایج میں بھی آج میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، 1 ماہ ہو گیا ہے، لیکن میں ہر لحاظ سے محسوس کرتا ہوں کہ میں یتیم ہو گیا ہوں۔ کیوں کہ وہ چارپائی پہ بیٹھ کر مخلص مشورہ دینے والے، آپ کی کامیابیوں کے لیے بغیر کسی لالچ کے دعا کرنے والے، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کر کے آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں لانے والے، اور ہر اچھائی پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے، اور ہر برے قدم سے آپ کو روکنے والے، یہ آپ کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، دنیاوی طور پر وہ جتنا بھی بلند مرتبہ پہنچ جائے، لیکن وہ اپنے والدین اور اساتذہ سے نیچے ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان رکھی ہے ان ہستیوں کے، اور ان ہستیوں کے سینے کے اندر جو دل رکھا ہے، اور اس دل میں جو اولاد کے لیے محبت رکھی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ محسوس جانتا ہی نہیں۔ محسوس تو اولاد کرتی ہے، لیکن دینے والا یہ خلوص، یہ پیار ہمارا رب ہے۔
ہاں ہمارا اسلام ہماری یہ بھی دلجوئی کرتا ہے کہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص ہر جمعے کے دن جا کر اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں پہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ درد آج میں ہی سمجھ سکتا ہوں یا وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ قبر پہ حاضری اور جو لائیو حاضری سامنے ہوتی ہے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آج جب میں کہیں سے لوٹ کر واپس جاتا ہوں تو وہ چارپائی خالی ہوتی ہے جس پہ میرے والد بیٹھے ہوتے تھے اور محبت بھری نگاہوں سے، پیار بھری نگاہوں سے، شفقت امیز لہجے سے ہمارا استقبال کیا کرتے تھے۔ دنیا کی تمام محرومیاں ان کو دیکھتے ساتھ ختم ہو جایا کرتی تھی، دنیا کے تمام غم ڈل جایا کرتے تھے، بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو والد کی وہ جگہ خالی پا کر دل کے اندر ایک چیر چلی جاتی ہے، کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیفیات وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے، جس کے والدین زندہ ہیں، اس کو یہ کیفیت اس انداز کے ساتھ محسوس نہیں ہو سکتی۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ معزز سامعین اپنے والدین کی قدر کیجئے، جتنی بھی ہو سکتا ہے قدر کیجئے۔ انسان قدر کر تو نہیں سکتا، خدمت کر تو نہیں سکتا، ان کے ساتھ محبت کر تو نہیں سکتا، لیکن خدمت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، محبت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، ان کے ساتھ خلوص والا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ٹک ٹاک کھیلتے رہ جائیں، ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہ جائیں اور ہمارے والدین دنیا سے چلے جائیں اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اور میں اپنے والد صاحب کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میرے والد صاحب کس طرح کی عظیم شخصیت تھی اور انہوں نے کس انوکھے انداز کے ساتھ اور کس منفرد انداز کے ساتھ ہماری پرورش کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت جن جن کے بھی والد دنیا سے چلے گئے ہیں یا والدین دونوں چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔